نماز باجماعت کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے احادیث میں، اور یہ حکم ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو کیا مرد گھر میں فرض نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے۔ وبا کے ڈر سے انسان مسجد نہ جائے تو یہ بات توکل کے خلاف تو نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل باقی ملکوں میں تو اس قدر نہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں خاص طور پہ بعض جو مولوی حضرات ہیں، علماء، تو ان کو پتہ نہیں کہنا چاہیے یا کہنا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ اگر تو جو ہے وہ ہم جو ہے ان کے دیکھتے ہیں مسائل کو کہ وہ بہت جو ہے وہ شد و مت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسجد میں نہ جائے، جو بھی ہو حکومت کو مسجدیں کھولنی چاہیے اور ہم تو وہاں پر جو ہے وہ جا کے پڑھیں گے نماز، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اس سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اس تناظر میں برائے کرم جو ہے آپ اس بات کا جواب عنایت فرما دیں۔ جزاک اللہ صاحب۔ اگر شریعت کو صرف کھیل تماشا نہ بنایا جائے اور غور کیا جائے تو ہمیں شریعت کے اندر سے ہی ایسا جواز مل جائے گا کہ جن دنوں میں جب حالات درست نہیں ہوتے تو نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ مثلا سب سے پہلے قرآن کریم دیکھیں۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ حالات بدلنے کے ساتھ ہی احکامات بھی بدل جاتے ہیں۔ عام حالات میں تو یہی حکم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز خوف کی مثال لے لیں کہ نماز خوف کے متعلق فرمایا کہ دیکھو ان خفتم فرجالا اور رکبانا، کہ تم پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو جب حالات تبدیل ہوئے تو قرآن کریم کا حکم بھی تبدیل ہو گیا، لیکن فرمایا کہ دیکھو جب تم حالات نارمل ہو جائیں گے تو پھر تم نے اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے، اسی طرح مسجد میں جا کے جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ جب حالات نارمل ہو جائیں، جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے تمہیں پہلے بتایا گیا تھا۔ اب جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نماز با جماعت کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ مثلا جب بارش ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، ہر طرف پانی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو کہا کہ یہ اذان میں یہ الفاظ ایڈ کرو کہ سلو فی رحالکم سلو فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اب اگر کوئی آج کل کے مولویوں کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا کہ لو جی مسجد بند کر دی گئی ہے، حالانکہ مسجد تو ہرگز بند نہیں کی گئی، جب حالات تبدیل ہوں گے تو مسجد بھی کھل جائے گی۔ ہاں عارضی طور پر لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے جیسی عبادت کے متعلق بھی فرمایا کہ گھر میں ادا کر لو، حالانکہ جمعے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ تو یہ چیزیں شریعت پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب حالات تبدیل ہوں تو احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دیکھو جب اذان کی آواز سنو تو ضرور مسجد کی طرف آ جاؤ، لیکن آگے فرمایا الا من عذر، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو۔ پوچھا گیا کہ عذر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو فرمایا خوف او مرض، کسی خوف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ تو بیماری کا لفظ خاص طور پہ استعمال کیا گیا کہ اگر بیماری ہے یا بیماری کا ڈر ہے تو پھر مسجد میں نہ آؤ۔ تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے یہ فیصلے ہو چکے، قرآن کریم میں فیصلے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو یہ عذر پیش کرتے ہیں اور تراشتے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں مسجد میں جانا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہ تو توکل کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم مسجد میں نہ جائیں، تو حدیث سے اس کا بھی پتہ لگتا ہے
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ طاعون پھیلی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو آپ نے تیاری کر لی، ایک منزل پر بھی پہنچ گئے۔ تو اس موقع پر آپ کو پتہ لگا کہ اس وقت شام کے علاقے میں وبا ہے اور جس کی وجہ سے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے پر صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بڑے ایک ماشاءاللہ جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے عرض کیا افرارم من قدر اللہ ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں ہم؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرانگی، انہوں نے کہا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو شاید میں سن بھی لیتا، لیکن یاد رکھو نام نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں پہ وبا ہے ہم اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں اور جہاں پہ وبا نہیں ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ دیکھو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں پتہ لگے کہ کسی علاقے میں وبا ہے تو تم اس علاقے کی طرف پیش قدمی نہ کرو، لیکن اگر تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وبا آ چکی اور ڈیرا ڈال لیا تو پھر جان بوجھ کے اس سے بھاگو بھی نہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم وبا کے علاقے سے جا کے دوسرے علاقوں میں تم نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو دیکھیں حدیث نے فیصلہ فرما دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل یہ نہیں ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اونٹ کو باندھے نہ، اونٹ کا گھٹنا باندھے اور کہے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں میرا اونٹ گھومے گا نہیں۔ تو فرمایا ایک قل ہا ثم توکل، کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ تو اس لیے اسباب کا بھروسہ کرنا چاہیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی طرف بڑی توجہ دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود کے متعلق آتا ہے کہ طاعون کے دنوں میں خود فینائل لوٹے میں لے کر تو اپنے ہاتھ سے گھر کے اندر نالیوں کے اندر وہ دوائی ڈالا کرتے تھے تاکہ جراثیم طاعون کے مر جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ میں جو تیرے گھر میں ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، تیرے گھر میں طاعون سے کوئی نہیں مر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تھا حضرت مسیح موعود کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب پر بھروسہ کیا۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جو اسباب ہیں ان پر بھروسہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا خدا تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔